زمانہ قدیم زمین پر انسان آباد تھے، لیکن وقت کے ساتھ توحید دھندلا گئی۔ لوگ نیک بزرگوں کی یاد میں بنائے گئے مجسموں کو پوجنے لگے۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر یہ صرف نام نہیں تھے، یہ شرک کی علامت بن چکے تھے۔ اسی اندھیرے میں اللہ نے ایک شخص کو چنا، حضرت نوح علیہ السلام، ایک نرم دل، صابر اور اللہ کے سچے بندے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دن ہو یا رات، کھلے میں یا چھپ کر، نوح علیہ السلام نے دعوت دی، لیکن جواب میں لوگ انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے، کپڑے سر پر ڈال لیتے اور تکبر سے منہ موڑ لیتے۔ سال گزرتے گئے، صدیاں بیت گئیں، نوح علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے، لیکن قوم کا دل سخت تر ہوتا گیا۔ سردار کہتے، یہ تو تم جیسا ہی ایک انسان ہے، یہ تم پر برتری چاہتا ہے۔ کمزور ایمان لانے لگے، غریب، بے برس، سادہ لوگ، اور یہی بات سرداروں کو ناگوار تھی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، دل ٹوٹا ہوا تھا، لیکن زبان پر بددعا نہیں، صرف انصاف کی درخواست۔ آخرکار اللہ کا حکم آیا، اب تمہاری قوم میں کوئی نیا ایمان نہیں لائے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں صدیوں کی دعوت ختم ہو گئی اور فیصلے کا وقت شروع ہوا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک عجیب حکم دیا، ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ، نہ دریا، نہ سمندر، نہ بارش کے آثار، صرف خشک زمین۔ نوح علیہ السلام لکڑی کاٹتے، کیل ٹھونکتے اور کشتی بناتے رہے۔ قوم ہنستی رہی، اے نوح، نبی سے بڑھ کر بڑھئی بن گئے ہو، کیا آسمان سے دریا اترے گا؟ لیکن نوح علیہ السلام خاموش رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے پھر وہ دن آیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تنور سے پانی ابل پڑا، آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہوئی، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے۔ نوح علیہ السلام کو حکم ملا، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اور ایمان والوں کو سوار کر لو۔ مٹھی بھر لوگ، کم تعداد لیکن مضبوط ایمان۔ نوح علیہ السلام کا دل لرز گیا جب انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ الگ کھڑا تھا، انکار میں ڈوبا ہوا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ جواب آیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام کی آواز بھر آ گئی، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اچانک ایک موج اٹھی، پہاڑ جیسی بلند، اور باپ اور بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی۔ بیٹا ڈوب گیا، نوح علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئیں، دل زخمی ہو گیا۔ کشتی موجوں میں چلنے لگی، ہر طرف تباہی، چیخیں خاموشی میں بدل گئیں۔ دنوں، ہفتوں یا شاید مہینوں تک پانی ہی پانی۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اے آسمان رک جا۔ پانی اتر گیا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ خاموشی، ایک نئی دنیا کی ابتدا۔